الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ نواقض الاسلام سیریز کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس ٹاپک کو چننے کا میرا مقصد آپ تمام لوگوں کے سامنے ان امور کو، ان کاموں کو ظاہر کر دینا ہے جن کاموں کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل کے جو اسکالرس ہیں، جن کو لوگ علماء عالم کہتے ہیں، تمام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو اس ٹاپک سے ہی جاہل ہیں۔ پھر آتے ہیں وہ لوگ جن کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے لیکن وہ بیان نہیں کرتے۔ وہ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ سینٹر پلر آف اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے علاوہ ہیں۔ سینٹر پلر آف اسلام کیا ہے؟ توحید۔ توحید ہی سینٹر پلر آف اسلام ہے۔ اس کے بنا کوئی بھی بندہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، اور جس کی توحید میں تھوڑا سا بھی خلل ہوا نا تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ خلل کا مطلب شرک، کفر۔ جس نے اپنی توحید کو بچا لیا، شرک سے، کفر سے اپنے ایمان کو پاک کر لیا، تو وہ بندہ مسلمان ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جو علماء ہوتے ہیں وہ نکاح اور نکاح کے مسائل پر بات کرتے ہیں، طلاق کے مسائل پر بات کرتے ہیں، اور رسم و رواج کے مسائل پر بات کرتے ہیں۔ کون سی چیزیں نئی ہیں، کون سی نئی خرافات ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ٹاپک بات کی ہے، یہ سینٹر پلر آف اسلام نہیں ہے۔ بات وہ ہونی چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہو سب سے زیادہ۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے توحید کی۔ آج لوگ توحید سے جاہل ہیں۔ آپ بتائیے، ایک بندہ توحید سے جاہل ہے، کیا اس کا سنت پر عمل کرنا، نکاح کرنا کوئی کام آئے گا؟ جو بندہ توحید سے ہی جاہل ہے وہ تو کافر ہے۔ اب کافر انسان چاہے جتنی نماز پڑھ لے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے، حج کر لے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توحید پر نہ آ جائے۔ اور توحید پر وہ تب تک نہیں آ پائے گا جب تک کہ وہ ہر طرح کے شرک کو، ہر طرح کے کفر کو، ہر طرح کے نواقض الاسلام کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اور وہ چھوڑے گا تب تک نہیں جب تک کہ اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے بندہ دائرہ اسلام میں باقی ہی نہیں رہتا۔ تو وہ نواقض الاسلام ہے جن کے بارے میں آپ میں سے اکثر نے تو سنا ہی نہیں ہوگا۔ اکثر نے تب سنا ہوگا جب کہ میں نے بیان کیا، یا پھر کچھ اور علماء ہیں۔ میں عالم نہیں ہوں، بائی دا وے، میں ایک طالب علم ہوں، اسلام کا اسٹوڈنٹ، لیکن بہت ہی ریئر ہے یہ ٹاپک، اس لیے مجھے یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ طارق مسعود، طارق جمیل، ایڈوکیٹ فیض سید، توصیف الرحمن اور پتہ نہیں کتنے فیمس اسکالرس یا سو کالڈ اسکالرس کو سنتے ہوں گے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے کب سے ان لوگوں کو سنا ہے؟ 1 سال، 2 سال یا 5 سال؟ کیا ان لوگوں نے کبھی بھی آپ کے سامنے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا؟ اور بھی کئی سارے فیمس اسکالرس ہیں جن کو دنیا اسکالر مانتی ہے، حالانکہ قرآن و سنت پڑھنے والا کوئی بھی شخص جو کہ توحید کا صحیح علم رکھتا ہوگا نا، وہ یہ بتا دے گا کہ بھائی ان کی توحید میں خلل ہے، یہ دوسروں کو کہاں سے توحید سکھائیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ان ٹاپکس کو تو ڈسکس کرتے ہیں جو ٹاپکس دنیا میں ٹرینڈنگ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کرتے جن ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہماری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نواقض الاسلام کا ٹاپک اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ اس کو ہر مسجد میں ڈسکس ہونا چاہیے، بلکہ ہر گھر میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھائی کون کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سپوز ایک بندہ ہے جس نے وہ کام کر لیے، اب اس کو نہیں پتہ، اس نے توبہ بھی نہیں کی اس کام سے، وہ نمازیں برابر پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اس کا کوئی عمل قبول ہوگا ہی نہیں اللہ کے یہاں۔ کتنا بڑا دھوکے میں ہے یہ انسان۔
صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے وقت میں یہ باتیں تمام کو پتہ تھیں، کیونکہ وہ علم حاصل کرتے تھے قرآن و سنت کا۔ لیکن آج کے دور میں جب کہ جہالت عام ہے، فتنے عام ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فتنوں کا ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے جیسے برسات کے قطروں کی طرح، بوندوں کی طرح گریں گے۔ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آپ سوچئے یہ کتنا ڈرنے والا مقام ہے، کتنا ڈرنے والا مقام ہے کہ صبح کا مومن، مسلمان کی اعلیٰ ترین قسم مومن، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نواقض الاسلام ہے، یہ وہ کام ہیں جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، سلف صالحین کی کتابوں میں ہے، لیکن کیونکہ لوگوں نے نہ تو قرآن و سنت کو سمجھا، نہ ہی سلف صالحین کی کتابوں کو، تو اس وجہ سے گمراہی اور جہالت عام ہے۔ لوگ نواقض الاسلام کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب مسلمان سے کافر ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہے وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اور اکثر کی حالت اسی کفر و شرک میں موت ہو جاتی ہے۔ پھر جنت کو تو بھول جاؤ، وہ تو نہیں ملنے والی۔ یہ اتنا اہم ترین ٹاپک ہے، تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے سلف میں سے اور خلف میں سے کئی لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہم جس کتاب سے اس کے بارے میں ڈیٹیل لیں گے، جانکاری لیں گے، تو اس کتاب کا نام ہے نواقض الاسلام، جس کے لکھنے والے ہیں شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ یہ خلف میں سے تھے اور سلف کے بہت بڑے پیروکار تھے۔ ان کا عقیدہ الحمدللہ بالکل صحیح ہے اور کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ انہوں نے کئی ساری اور بھی کتابیں لکھیں، جیسے قواعد الاربع، اصول ثلاثہ، اور بھی کئی ساری۔ تو یہ بہت فیمس شخصیت ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے اگر تھوڑا سا بھی ان کو کتاب پڑھنے کا شوق ہوگا، توحید وغیرہ کا۔ نواقض الاسلام کو شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ کے ذہن کو اتنا کھول دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے کہ ہم کچھ ایسا پڑھنے والے ہیں جو کہ آج تک کسی نے پڑھا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، نواقض الاسلام کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جن کے کرنے سے انسان کا جو اسلام ہوتا ہے نا، اس کی شہادتیں وہ باطل ہو جاتی ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ سے اسلام قبول کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی جیسے نواقض وضو ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے ہمارا غسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں دوبارہ سے غسل کرنا پڑتا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں ہم۔ ٹھیک ویسے ہی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیے قرآن و سنت میں اس کا ذکر بھی ہے۔ کچھ لوگ تھے جو صحابہ میں سے تھے، مخلص تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑایا تھا۔ تو مذاق اڑانے کی وجہ سے، نبی اور صحابہ کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا۔ یہ کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے، کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں ہے، نہ آپ، نہ آپ کے پریوار کے لوگ، نہ آپ کا جو شیخ ہو وہ، اور نہ ہی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان۔ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا آج کے دور میں، نیکیوں میں یا تقوی میں۔ تو جب ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچا کے رکھیے۔ میں اپنی خود کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بار میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے کزن آ گئے اور قرآن کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنے لگے، کچھ باتیں کرنے لگے، اور یہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ مذاق اڑانے لگے قرآن کی آیت کا۔ تو وہ ہنس پڑے، کسی ایک انسان نے مذاق اڑایا، باقی سارے جو وہاں بیٹھے تھے وہ ہنس پڑے، کیونکہ وہ بات اتنی فنی تھی، تو میں بھی ہنس پڑا۔ جیسے ہی میں ہنسا، مجھے یہ والی نواقص نمبر 6 ہے یا 5 ہے،
تو وہ یاد آ گیا، میں سمجھ گیا میں نے نواقص کا ارتکاب کر دیا. میں نے پہلے توبہ کی، پھر دوبارہ سے کلمہ پڑھا. کیوں؟ کیا یہ میرے لیے خاص تھا؟ نہیں، یہ تمام کے لیے ہے. کوئی بھی انسان اس نواقص میں گرفتار ہو سکتا ہے، کوئی بھی. یہ نواقص نمبر 5 یا 6 ہے. اس کے مطابق کوئی بھی جب کوئی بھی شخص قرآن سنت کا، اسلام سے جڑی ہوئی کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس طرح یہ تو ایک چیز بتائیے، ایسی نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جاننا ہے، اور یہ فرض ہے. جب تک ہم جانیں گے نہیں تب تک ہم بچیں گے نہیں. اور جو انسان نواقص سے نہیں بچا تو وہی تو کافر ہے. اور ہے کون کافر؟ اگر آپ نے بھی کبھی بھی غلطی سے یا مذاق میں قرآن کی آیتوں کا، نبی کی حدیث کا، کسی بھی ایک سنت کا مذاق اڑایا ہے نا، تو توبہ کر لو. کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کرو گے آپ مسلمان نہیں ہو. نبی کی سنت کا مذاق اڑانا یہ ایک نواقص ہے. اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ایک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں بیٹھتے تو شہادت کی انگلی کو بار بار اوپر نیچے کرتے اتحیات پڑھتے ہوئے، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے بھی اوپر نیچے کرتے، اور دعائے معصورہ پڑھتے ہوئے بھی اوپر نیچے کرتے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو اوپر نیچے کرنا ہے نا، یہ شیطان پر لوہے کے وار سے بھی زیادہ زور سے پڑتی ہے. یہ انگلی یہ اس کے لیے اتنی ڈینجر ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی سخت ہے شیطان پر اتحیات میں جو اوپر نیچے کرتے انگلی. یہ سنت ہے. اب اگر کوئی شخص اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہے، نارملی اہل حدیثوں سے یہ بات کہی جاتی ہے نا، کیونکہ دیوبندی بریلوی تو یہ کرتے نہیں ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کیا تم چھڑیا اور مینا اور کھیل رہے ہو، نماز میں اوپر نیچے انگلی کر رہے ہو، تو ایسا کہنے والا شخص وہ تو کافر ہو ہی جاتا ہے. جو شخص اس پر ہنسا نا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جس شخص نے اس کا مذاق اڑایا. پھر یقین مانو جو شخص اس پر ہنسا اس کا انٹینشن کچھ بھی رہا ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے. اس نے یہ کفر کر دیا. ٹھیک. اور ایسے کئی ساری چیزیں ہیں، ریلز میں ہم دیکھتے ہیں نارملی قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسم اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، یہ جو ان پر ہنسنے والے ہیں، یہ سب گناہ میں برابر ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں. ہنسی مذاق کے لیے کیا قرآن کی آیتیں ہی باقی بچی ہیں؟ نبی کی حدیثیں ہی ہنسی مذاق کے لیے بچی ہیں؟ ہنسی مذاق کرنا ہے تو کسی اور چیز پر کر لو نا. اللہ کی آیتیں، نبی کی حدیث ہی ملی ہیں تمہیں مذاق کرنے کے لیے. یہ تو صرف ایک نواقص ہے، ایسے کئی سارے اور بھی نواقص ہیں. تو انشاءاللہ یہ کامنٹری ہے، ٹھیک ہے. نواقص کا جو سلسلہ ہے ایکسپلینیشن کا، وہ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو سے شروع کریں گے. پہلے سے فرسٹ نواقص سے ہم شروع کریں گے. اور آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، ان کے ساتھ شیئر کریے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے حاجی ہوں، نمازی ہوں، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ان کو نواقص کے بارے میں پتہ ہو. انسان اپنے بارے میں کتنا ہی اچھا گمان کر لے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان وہ تب تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی نگاہ میں مسلمان نہ ہو. اگر وہ قرآن و سنت کی نگاہ میں مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے. اپنے نزدیک تو سبھی مسلمان ہوتے ہیں. اب وہ قادیانی بھی خود کو مسلمان مانتے ہیں نا، رافضی، شیعہ خود کو مسلمان مانتے ہیں، بریلوی، دیوبندی بھی خود کو مسلمان ہی مانتے ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کفر شرک میں ہر روز کئی مرتبہ ڈبکی مارتے ہیں. ان کے عقیدے ہی غلیظ ہیں، ان کے عقیدے ہی اتنے کفریہ اور شرکیہ ہیں جن کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ایک الگ سے ٹاپک چاہیے، ایک الگ سے وقت چاہیے، گھنٹوں نکل جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب اپنی نگاہ میں مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے مطابق جو شخص مسلمان ہے وہی اصل میں مسلمان ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے چوری نہ کی ہو،
ہو سکتا ہے آپ نے زنا بھی نہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی غیبت نہ کی ہو، چغلی نہ کی ہو، نمازیں بھی نہ چھوڑی ہوں، لیکن اس بات کا امکان 0.0001% ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو، کیونکہ انسان اس چیز کو کیسے نہ کرے جس کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ سپوز کوئی انسان ہے، اس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، یہ بھی تو شرک ہے، حالانکہ یہ شرک اصغر میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شرک کفر ہوتا ہے نا، یہ بہت بہت باریک ہوتا ہے۔ انسان کے پاس بہت علم ہونا چاہیے، تب جا کے وہ پہچان کر پاتا ہے کہ کون سا کام شرک ہے اور کون سا کام توحید ہے۔ اور ہاں، ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ ویڈیو سننے کے بدلے میں آپ سے کوئی پیسے وغیرہ تو مانگتا نہیں ہوں، لیکن بدلے میں میرے لیے دعا کر دیں، کیونکہ جب تک میرے حالات ٹھیک رہیں گے میں ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اگر میرے حالات جو ابھی ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر حالات اور زیادہ بگڑتے ہیں تو مشکل ہے کہ میں ویڈیو بنا پاؤں۔ تو یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ لوگ دعا کریں، پھر وہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی دعا میرے حق میں قبول کرے۔ اگر قبول کرے گا تو بہت بہت اچھی بات ہے۔ جتنا زیادہ مجھ پر وقت ہوگا اور جتنے زیادہ بہتر ہوں گے میرے حالات، میں اتنے زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو اسلام کی بیسک انفارمیشن دیتا جاؤں گا۔ جتنی بھی اللہ نے مجھے انفارمیشن دی ہے، جتنا بھی اس نے علم دیا ہے، وہ تمام کا تمام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اور میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا، بلکہ زمینی حقیقت پر باتیں کرتا ہوں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو کہ آپ سے کہیں گے کہ جنت تو میرے جیب میں ہے، ہم تو سب جنتی ہی ہیں اور نبی کے ماننے والے ہر شخص جنتی ہی، ایسا نہیں کہتا۔ میں وہ ریئلٹی بتاتا ہوں جسے سننے کے بعد انسان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے اس کو الجھن ہوگی، کچھ وقت کے لیے ٹینشن ہوگی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ جب انسان سننے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تب وہ پھر قرآن و سنت کی طرف آ جاتا ہے۔ جنت پلیٹ میں نہیں پروسی جائے گی آپ کے لیے، اور نہ ہی جنت نانی کا گھر ہے کہ منہ اٹھایا اور چلے گئے۔ اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے آپ کو، بہت زیادہ۔